السلام علیکم حنیف قریشی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو لوگ بنایا تھا جس میں نے کہا تھا کہ آپ یہ باعزید بسطامی کا دفاع کرنا چھوڑ دیں۔ آپ بار بار اکثر جو ہے نا یہ باتیں بار بار کر رہے ہیں کہ درخت کے اندر سے اللہ بول سکتا ہے تو زبان ولی کے اندر سے اللہ کیوں نہیں بول سکتا؟ آپ کی عقل کام نہیں کر رہی۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ درخت کے اندر سے اللہ بول سکتا ہے تو درخت کے اندر سے بھی اللہ نہیں بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روشنی کے اندر سے بولا ہے جو درخت کے اوپر تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ ماشاءاللہ سے مفتی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھانا ہمیں پڑ رہا ہے کہ بھائی پہلی بات تو یہ کہ زبان ولی سے اللہ پاک اس لیے نہیں بول سکتا، ولی کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، اور درخت کے اندر سے اللہ اس لیے بول سکتا ہے کہ درخت کے اندر پیشاب اور پخانہ نہیں ہے۔ بات کو ذرا سمجھا کریں کہ معاملات کیا ہیں۔ جس موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ سنا رہے ہیں جو قرآن سے، اس موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے جب اس آگ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی وہ روشنی کو دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ وہ قرآن کا جو منظر ہے وہ ویسے ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے جوتیاں پہنی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی سے آواز آئی، اس آگ کے اندر سے آواز آئی، درخت کے اندر سے نہیں آئی، آگ کے اندر سے آواز آئی۔ بقول فور دا سیک آف آرگومنٹ آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، چلو درخت کے اندر سے آواز آ گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کیا کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، رب العالمین ہوں، یعنی تمام عالموں کا رب ہوں۔ اپنی جوتیاں اتار کر پھینک دو اے موسیٰ، تم پاک اور مقدس جگہ میں داخل ہو چکے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو پھینک دو۔ کیوں پھینک دو؟ آپ نے دماغ کا استعمال نہیں کرتے، انجینئرنگ نہیں کرتے، فقہ کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ فقہ کیا چیز ہے؟ اسی کو انجینئرنگ بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اپنی جوتیاں اتار کے پھینک دو، اس لیے کہ جوتی ناپاک ہوتی ہے۔ تو جو جوتیاں اپنے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی جو جوتیاں ہیں ان کو برداشت نہیں کر رہے، تو وہ باعزید بسطامی کے اندر گھسیں گے، باعزید بسطامی کے اندر داخل ہوں گے، جن کے اندر پیشاب اور پخانہ ہے، جو انسان گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہمیں مل جائے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم اس کو چومیں، دل سے لگائیں، سینے سے لگائیں، ماتھے سے لگائیں، آنکھوں سے لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں ہمیں تو محبت آئے، لیکن اللہ نے ان جوتیوں کو بھی برداشت نہیں کیا اور فرمایا ان کو جوتیوں کو پھینکو اور پیچھے ہٹ جاؤ، تم پاک اور مقدس جگہ میں داخل ہو چکے ہو۔ اس کے بعد کے تو پھر معاملات وہ الگ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے باعزید بسطامی کے اندر داخل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ پہلی بات ہے اللہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، بعد کی دلیلیں تو آپ بعد میں دفع نہیں کر دو جو آپ کر رہے ہو۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نماز جو ہے نا، اللہ کی نماز وہ ناپاک جگہ پہ نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ناپاک جگہ پہ نہیں ہوتی، تو اللہ اتنا بڑا پاک ہے، وہ باعزید بسطامی کے اندر گھسے گا۔ یہ عقیدہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد رسول اللہ کے اندر سے بولا ہو، حالانکہ وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے اندر سے اللہ بولا جائے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو فرمایا کہ دیکھو ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان اترتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن وہ مغلوب ہو چکا، وہ فلاح ہو چکا ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول کو اب گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو جس پیغمبر کا، جس محمد رسول اللہ کا جو امام الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، ان کا شیطان مغلوب ہو چکا ہے، ان کے اندر سے بھی اللہ نہیں بولا۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پیشاب اور پخانے سے نبی بھی محفوظ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے بھی نہیں بولا۔ ارے آپ دور نہیں جائیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کی تورات میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک بکری تھی جس نے دھیان بھٹکایا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ آگ کی طرف لے گئی، تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس بکری کے اندر سے بول سکتا تھا۔ وہ بکری تو گناہ بھی نہیں کرتی، شرک بھی نہیں کرتی، بڑی مواحد ہوتی ہے، اور وہاں پہ زبان بھی تھی، وہاں پر زبان بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس بکری کے اندر سے بولتا، لیکن نہیں، بکری کے اندر بھی پیشاب اور پخانہ ہے۔ تو اللہ پاک ذات ہے، آپ اس کو باعزید بسطامی کے اندر گھسیڑ نہیں سکتے۔ یہ انجینئرنگ ہے، انجینئرنگ تو وہ انجینئر تو آپ کو سمجھا رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح سمجھا رہا ہے، لیکن آپ سمجھ نہیں رہے۔ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، دوسری طرف سے آپ دفاع کر رہے ہوتے ہیں، تیسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ان شتیات کے میں جواب دیتا ہوں۔ تو کسی ایک کیٹیگری پہ آپ فعال نہیں کر رہے، آپ جو نا بس وہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو میں وہ مثال ایک آپ کو نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن یہ کہ آپ سمجھے خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ رسول اللہ کی عظمت پر اس جیسے باعزید بسطامی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں قربان ہو میرے نبی کی جوتی پر، کہ آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ہی کرسی ہوں،
میں ہی عرش ہوں، میں ہی قلم ہوں۔ پھر آگے وہ کہہ رہے بندہ کہ بھئی آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے مطلب جو پیغمبر گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ السلام، انہوں نے کبھی اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے، آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، اور میں ہی محمد رسول اللہ ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ الفاظ تو ہم نے قادیانی کے دجال کے منہ سے بھی نہیں سنے، جو آپ کتابوں میں چھاپ رہے، باعزید بسطامی کی طرف لگا رہے اور کہہ رہے کہ اس کے اندر سے اللہ بولتا تھا۔ یہ خاص حالت میں پہنچ جاتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ اللہ ایسے معاملات ہو جاتے تھے۔ تو خاص حالتوں میں پہنچ جائیں گے، یہ تو آپ بندوق پکڑا رہے ہو قادیانیوں کو، وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی ہم بھی خاص حالت میں پہنچ کے یہ بات بولتے ہیں، تو پھر آپ سنبھالو ان کو کیسے چپ کرواؤ گے؟ تو اس طرح تو کوئی بھی بندہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میں تو خاص حالت، یعنی کوئی بھی بندہ گستاخی کر دے تو بعد میں یہ والا فتویٰ لگا دے میں تو خاص حالت میں تھا، تو آپ اس کو بخش دیں گے؟ یہ تو میرے بھائی یہ کہیں سلسلہ رکنے والا نہیں ہے کہ خاص حالت میں جا کے بندہ یہ بکواسات بکنے لگ جائے۔ یہاں تک پھر وہ بندہ یہاں پہ بھی نہیں رکا، وہ یزید بسطامی مولا جٹ جو ہے وہ یہاں پر نہیں رکا، اس نے آگے سے کہا ہے کہ اصل میں تم جو باتیں کر رہے ہو میں تو اس سے بھی بڑھ کر بات کرتا ہوں، میں ہی حق ہوں۔ صوفیاء کرام کے اندر جو حق کی جو ریمیٹ ہے نا، جو فیسلٹیز ہے، وہ حق کی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ حق اللہ، اللہ حق اللہ، حق اللہ، یہ جو لگاتے ہیں نا، یہ جو ورد کے اذکار جو لگاتے ہیں اونچے اونچے جلال میں آ کے، تو یہ اللہ کو ہی حق کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے میں ہی حق ہوں، یعنی کہ میں ہی اللہ ہوں۔ جب حق میں ساری چیزیں جب آ جاتی تو پھر وہ کہہ رہا ہے پھر میں ہی پیغمبر ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، سارے انبیاء کو کہہ رہا ہے میں ہی ہوں۔ تو آپ ذرا سوچیں یہ کس قسم کی گستاخانہ کلمات ہیں کہ وہ اپنے اندر اللہ گھسیڑ کے اس طرح کے معاملات کرتا ہے، پھر اپنے اندر اللہ گھسیڑ کے وہ دو جھنڈے بناتا ہے کہ قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہوگا، اور محمد بھی اور تمام انبیاء بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیں شفاعت کا جھنڈا تو ایک ہے، وہ تو ہے ہی رسول اللہ کے ہاتھ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ کا بھی ایک ہے اور اس کا بھی ایک ہے۔ تو یہاں پر تو جھوٹ ویسے ہی پکڑا جا رہا ہے، یہ دو جھنڈے بنا کر کہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے اونچا ہے۔ یہ کس طرح کی گستاخانہ حرکتیں ہیں جو آپ توبہ کرو توبہ۔ میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کی آپ ان کے دفاع کرتے ہیں، ان کی تعویلیں پیش کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ خدا کے لیے ذرا سوچے، پہلے تو یہ اللہ گھسیڑے نا، پھر بعد کی دلیلیں اور بعد کے معاملات جو نا آپ کے بعد میں دیکھیں گے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ علماء ہمارے مفتی حضرات صوفیان کرام جو گزرے جلالی جتنے بھی طریقت والے تھے، انہوں نے ایک پاس ورڈ لگایا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، تو اس کا آپ ترجمہ تو خود کریں نا۔ دیوانگی شتیہات بونگیاں وہ اللہ کے لیے چل سکتی ہیں، با خدا دیوانہ باش، لیکن با محمد ہوشیار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کو عقل کو حاضر ناظر رکھنا ہوگا، آپ کو اپنی عقل کے چاول کھانے ہوں گے، بڑا ہوشیار ہو کے رسول اللہ کے بارے میں بولنا ہوگا۔ بھائی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کری ہوئی ہیں ساری کی ساری، اللہ کے شان میں تو گستاخی کوئی نہیں اتنی جتنی یہ کہہ رہے کہ اللہ کی تو گستاخی ہے ہی ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، تو یہ محمد کے لیے ہوشیار ہوا نہیں ہوا نا، تو پھر لٹکاؤ، تختہ دار پہ لٹکاؤ۔ ایسے بزرگوں کو تو میرے بھائی ہم سننا ہی پسند نہیں کریں گے جو میرے نبی کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور میرے نبی کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص حالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ خاص حالتوں میں اس طرح سے جانا چاہیے، یعنی خاص حالت میں جا کے انسان کو کوئی اچھے جملے بولنے چاہیے یا کہ بکواسات بولنی چاہیے۔ خدا کے لیے اپنی عقل کا علاج کراؤ، کیوں بےزتی کروا رہے ہو، بریلوی فرقے کو بدنام کر رہے ہو؟ خدا کی قسم اللہ کے رسول کے قدموں کی خاک نہیں ہے سارے کے سارے بزرگ۔ دعاؤں کی درخواست ہے، میری بات کو دل پہ لے لینا، یہ نہیں میں کہوں گا کہ دل پہ نہیں لینا، آپ دل پہ لے لینا۔ یہ آپ جو ہے نا کام ڈال رہے ہو یہ انتہائی خطرناک ہے، اس سے آپ سے لوگ جڑیں گے نہیں کٹیں گے، آپ اس کو سمجھ نہیں رہے ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہو رہی، آپ ان کی توہین کر رہے ہو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔